यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी इज़वाजी ज़िंदगी के एक नए टॉपिक के साथ 2024 के आगाज़ में आपकी खिदमत में हूँ। अमसाल की किताब के 18वें बाब की 22वीं आयत में यूं मरकूम है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। मेरे भाइयों बहनों, बीवी खुदावंद की तरफ से खूबसूरत तोहफा है और वो चाहता है कि इसकी कदर की जाए, ख्याल रखा जाए, इसे संभाला जाए और इसकी हिफाजत की जाए। और अमूमन ऐसा होता भी है, जब किसी को कोई तोहफा मिलता है तो वो इसकी हिफाजत करता है, उसे संभाल कर रखता है और उसकी कदर करता है। लेकिन बीवी जो है वो एक मादी तोहफा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इंसान है और खुदा चाहता है कि इस तोहफे की कदर की जाए। आज खुदावंद ने मेरे दिल में कुछ बातें रखी हैं इसके हवाले से, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किन वजूहात की बिना पर बीवी खुदा का तोहफा है। तो पहली जो वजह है वो है मंसूबा साज। बीवी जो है वो इसलिए तोहफा है क्योंकि वो एक मंसूबा साज है। अमसाल की किताब के 31वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकिस्तान लगाती है। जब एक लड़की औरत बीवी बनती है तो फिर अपने शौहर के साथ मिलकर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मंसूबा साजी करती है। वो ना सिर्फ इसके लिए सोचती है बल्कि इसमें कोशिशा भी रहती है और इस कोशिश में कई बार उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसे कई चीज़ों में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। लेकिन वो इन सब बातों को अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए सह जाती है, बर्दाश्त करती है, ताकि आने वाला वक्त जो है उसके ख़ानदान के लिए एक खूबसूरत वक्त हो, ताकि उसमें वो और उसका घराना खुश रह सके। फिर दूसरी जो वजह है वो है बेहतरीन साथी। बीवी अपने शौहर के लिए इसलिए भी तोहफा है कि वो उसके सुख दुख की साथी है और खुदा ने शौहर के लिए बीवी को जब मददगार बनाया तो फिर उसके लिए एक खूबसूरत दोस्त बनाया। बीवी अपने शौहर की ना सिर्फ मददगार है बल्कि उसकी बेहतरीन साथी है, उसकी दोस्त है। और दुनिया के अंदर जब कोई शौहर तकलीफ़ या दुख में होता है तो खुदा ने मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा बनाया है कि शौहर जो हैं वो अपनी बीवी के साथ अपने दुख सुख को बांटते हैं और बीवी जो है अपने शौहर के दुख सुख की साथी होती है और उसे हौसला देती है, उसको तसल्ली देती है। और खुदा की तरफ से ये रिश्ता जो है बना है और इस साथी में खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है जो शौहर के लिए बरकत का बाइस है। फिर मेवादार ताक। बीवी इसलिए भी तोहफा है क्योंकि वो मेवादार ताक है। ज़बूर 128 उसकी 3री आयत में यूं मरकूम है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी। बीवी इसलिए भी तोहफा है कि खुदा ने औरत में अफजाइश नस्ल को बढ़ाने की सलाहियत रखी है और इसलिए वो इज़्दवाजी ज़िंदगी को ख़ानदानी ज़िंदगी में बदल देती है। और ऐसी सिचुएशन में एक औरत कई बार बहुत सी मुश्किलात से गुज़रती है। खाने पीने से लेकर नींद और फिर चलने फिरने में भी उसे तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और इसी दौरान कई औरतों को शुगर, हर्निया, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। मतलब एक औरत इस तकलीफ़ को जानती है मगर फिर भी वो ये सब सहती है, इन दुखों और तकलीफ़ों और मुश्किलात को बर्दाश्त करती है और अपने शौहर को बाप बनने की खुशखबरी देने तक इन तमाम हालात को फेस करती है। इसलिए बीवी तोहफा है और बड़ी अहमियत और कदर करने के लायक है। एक और वजह दानिशमंदी है। खुदा ने बीवी को मर्द की तरह, शौहर की तरह दानिशमंदी, हिकमत और दनाई से भरा है।
ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بیوی کو صلاح کاری کے طور پر برکت دی ہے۔ بائبل کا ایک واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 25ویں باب کی پہلی آیت سے 34ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد ساؤل سے بھاگ رہا ہے اور وہ دشت فران کرمل میں آتا ہے، اور وہاں ایک شخص جس کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابی جیل ہے۔ داؤد اپنے نوجوانوں کو بھیجتا ہے کہ وہ نابال سے کہیں کہ اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے، اور ایک وقت میں ہم نے بھی تیرے چرواہوں کی بیابان میں مدد کی ہے، اب کچھ خوراک کے ذریعے ہماری مدد کر۔ مگر نابال انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یسی کا بیٹا کون ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ داؤد کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اب نابال کے گھر کا ایک لڑکا بھی جیتا نہ بچے گا۔ مگر جیسے ہی یہ بات نابال کی بیوی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ اٹھتی ہے اور اچھی سے اچھی خوراک لے کر داؤد سے ملنے جاتی ہے، اور داؤد کے سامنے جھک کر اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس کے شوہر نابال نے بڑی حماقت کی ہے، اور وہ رحم کرے اور اپنے ہاتھوں کو خون ریزی سے باز رکھے۔ داؤد ابی جیل کی دانش مندی کی تعریف کرتا ہے، اور داؤد نے ابی جیل سے کہا کہ تیری عقل مندی مبارک ہو اور تو بھی مبارک ہو، اور تو نے جلدی کی جو مجھ سے ملنے آئی، اور آج کے دن تو نے مجھے خون ریزی سے باز رکھا اور اپنی دانش مندی سے نابال کے گھرانے کو بچا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابی جیل اپنی عقل مندی سے اپنے شوہر نابال کے خاندان کو بچا لیتی ہے۔ پھر بیوی نگران ہے۔ امثال کی کتاب کے 31ویں باب کی 27ویں آیت، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ بیوی تحفہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی ایک اچھی نگران ہے۔ اس بات کو ہم دو طرح سے سیکھتے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا جسمانی پہلو سے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ ایک خدا ترس بیوی اپنے گھرانے کی اس طرح بھی نگران ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تعلق میں اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کا خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور دعا اور کلام کے ذریعے وہ خدا کی حضوری میں رہتی ہے۔ تو اس طرح اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھرانے اور خاندان میں آنے والے خطرات کو بھانپ لیتی ہے، اور پھر خدا کے تابع ہو کر دعا اور کلام کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتی اور فتح پاتی۔ جسمانی پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں بہت سے کاموں کو انجام دیتی ہیں، اور کئی بیویاں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کی خوشیوں کے لیے آمدنی کو بڑھاتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، باہر بھی کام کرتی ہیں، اور کئی عورتیں اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی کئی طرح سے بزنس چلاتی ہیں اور اپنے گھرانے میں آمدنی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو شوہر کی نسبت بیوی کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے زیادہ ذمہ داریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہی ایک عورت کو خاص بلیسنگ ہے کہ وہ ایک وقت میں بہت سارے کام سر انجام دیتی ہے، اور یہ سب وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خوشی خوشی کرتی نظر آتی ہے، اور سب کچھ کو کرینے اور شائستگی کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ میسیج خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے ہے، خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے اس نئے سال کے آغاز میں، کیونکہ جب سے یہ چینل بنا ہے تو سارے میسیج جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں بیوی اور شوہر کے لیے، لیکن یہ میسیج جو ہے خاص طور پر آج شوہروں کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ایک عورت جو ہے اس کو دولت سے محبت نہیں ہوتی ہے، روپے پیسے سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس کو عزت دے، اس کی قدر کرے، تو ایک بیوی کے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج خدا کا کلام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ خدا نے جو تحفہ آپ کو دیا ہے
اس کی قدر کریں، اس کو سجائیں، اس کو سنواریں، اس کا خیال رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کے گھرانے میں آپ کی خوشیوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، بلکہ ہمیشہ اس تحفے کی قدر کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، تاکہ آپ کے اس فعل سے آپ کی اولاد بھی ازدواج کے خوبصورت میسج کو اپنی زندگیوں میں لے، اور آنے والے وقت میں جب وہ بھی ازدواجی بندھن میں بندھے تو وہ بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس بات کی قدر کریں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ دو تن جو کہلاتے تھے کل تلک، خداوند نے ایک